بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر کام پورے ہوں گے اس عمل سے۔ جی ہاں، یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی ازمودہ ہے۔ یہ سورہ کوثر سے متعلق ایک وظیفہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ کوثر سے کئی متعلق ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں، جو الحمدللہ کافی لوگوں کو پسند بھی آئی اور کافی لوگ نے مجھ سے رابطہ بھی کیا۔ آج بھی یہ جو سورہ کوثر کے متعلق ایک ویڈیو ہے، ایک عمل ہے، اس میں مصنف لکھتے ہیں اس عمل کے بارے میں، جو کوئی اگر اس عمل کو اگر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے کیسے بھی کام ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، لیکن جائز ہونا چاہیے۔ جیسے بھی مسئلے مسائل ہو، چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ مسئلہ ہو، چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ حاجات ہو، اللہ رب العزت اس کی حاجات کو، اس کے کام کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس عمل کے لیے جو ہے، اس میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، اس کے جتنے بھی پریشانی ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی مسئلہ ہو، چاہے شادی کا ہو، یا جاب نہیں لگ رہی ہے، یا کوئی گھر خریدنا ہے، یا اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے، یا جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہے، یا کچھ اس کے اوپر کاروبار کے اوپر بندش ہے، یا اس کے گھر میں کچھ بندش ہے، یا کچھ ایسے کام ہیں جو برسوں سے کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ہو نہیں پا رہے، لوگوں کی سفارشیں لگا لگا کے تھک گیا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اگر اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے کیسا بھی کام ہو، کتنے بھی بڑے سے بڑے مسئلے ہو، آپ کی جو بھی جائز حاجات ہو، جائز کام ہو، اللہ رب العزت اس کو منٹوں میں کر دیں گے، اور انسان کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی، اور انسان کی عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ اللہ رب العزت نے میرے اس کام کو کس طریقے سے بنا دیا ہے۔ اگر اس کو باہر جانا ہے، اس کا ویزا کا پروگرام ہے، اس کا ویزا کا پرابلم ہے، اس کا ویزا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اسے باہر جانا ہے، تو وہ اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی باہر جانے کی بھی شکلیں آسان کر دیں گے۔ یعنی جیسے بھی مسئلے ہو، اللہ رب العزت اس کو حل کر دیں گے۔ کوئی اگر بانجھ ہے، اسے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت اسے اولاد عطا کریں گے۔ کوئی اگر خواہش رکھتا ہے کہ اسے نرینہ اولاد ہو، تو اللہ رب العزت اسے نرینہ اولاد بھی عطا کریں گے۔ یعنی عمل ایک ہے اور اس کے فائدے انیک ہیں۔ آپ اس عمل کو کریں۔ بس یہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ اس میں فوائد اور نتائج اور فضیلت اگر گنانے جائے تو ویڈیو ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی فضیلتیں اور اس کی جو خواص ہے اور اس کے جو فضائل ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں ابھی میری بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے میں سیدھا آپ کو عمل کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ ابھی عمل کی جانب جانے سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اینڈ تک سنیں، تاکہ آپ کے بات پورے سمجھ میں آوے۔ ابھی آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں نو چند جمعرات وغیرہ کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ آپ کو اگر پریشانی ہے، جس ٹائم پہ آپ کا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ کو اگر اس کو پورا کرنا ہے، آپ کی کوئی اگر جائز حاجت ہے، آپ کو اگر اس کو پورا کرنا ہے، تو اس وقت سے آپ کو اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ کیسے بھی کام ہو لیکن جائز ہونا چاہیے، کیسا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو لیکن جائز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو ایسا حل کر دیں گے کہ انسان کی عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ ابھی کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہننا ہے، اچھی خوشبو لگانا ہے، وائٹ لباس پہننا ہے، اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ کی نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت صلاۃ و حاجہ کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے۔ جس بھی کام کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ کے 313 مرتبہ ہو جائے، اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اور درمیان میں آپ نے 300 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کو خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے، آپ نے جس کام کے لیے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو آپ کو جب تک کہ کرنا ہے، جب تک کہ آپ نے جس کام کے لیے، جس حاجت کے لیے، جو مسئلے کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، یعنی آپ کا وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ یقین مانو، آپ کی اگر روحانی قوت اچھی ہے، اللہ رب العزت سے اگر یقین پختہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ کام کو 3 دن میں بھی بنا دیتے ہیں، 7 دن میں بھی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال 21 دن کے اندر اندر تو بڑے سے بڑا کام بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ مصنف نے یہاں پہ یہی لکھا ہے
کہ 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कैसी भी हाजत हो, कैसा भी मसला हो, कैसी भी परेशानी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हल कर देते हैं। और ये तो हुई एक मसला, ये हुआ एक प्रॉब्लम सॉल्व, यानी जिसकी अगर जो भी मसले मसाइल है वो अगर अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े और 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मसले को हल कर देंगे। ये तो एक मसला हल हो गया। अभी अगर जो कोई अगर इसका अगर मामूल बनाता है, इसकी अगर मुदावमत अगर अपनी ज़िंदगी में ले लेता है, अपनी रूटीन लाइफ में अगर इसको इख्तियार कर लेता है, यानी उसका काम जो था वो काम तो हो गया, फिर उसके बाद भी ये 313 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लिया है, तो क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए एक मौक्किल मुसख्खर कर देंगे अल्लाह के हुक्म से, और वो उसके जितने भी काम है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वो कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते चले जाएंगे। और वो मौक्किल जो उसकी गैबी तरीके से मदद करेगा, वो मौक्किल उसे दिखेगा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे कहते चलूँ, बहुत से लोगों का यकीन में बहुत बड़ी ख़राबी है कि लोग सोचते हैं कि मौक्किल ने किया, हमजात ने किया, परी ने करी और जिन्नात ने किया, ये सारे के सारे सब के सब अल्लाह के मोहताज है। इन सब को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो हमारा यकीन अल्लाह के ज़ात के ऊपर रखना चाहिए कि वो भी इस सूरह के मौक्किल होते हैं, तो वो भी अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर मामूर होते हैं, तो वो सब के सब अल्लाह के मोहताज है। तो हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करेंगे। और अल्लाह के कलाम के ऊपर भरोसा रख के आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। इसमें इतने फ़वाइद है और इतने नताइज है और इतने फ़ज़ाइल है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो इसकी पाबंदी करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सामने हैरत अंगेज़ फ़वाइद खोलना शुरू कर देंगे। और इस अमल की इजाज़त आम है, लेडीज़ भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन सारे कर सकते हैं। हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त आम्मा है, हर बालिग आकिल कर सकते हैं। और आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए वो बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।